ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یونس کی دو آیتیں ہیں، 57 اور 58۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 4 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس، مخاطب تمام انسانوں سے ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ بنی نوح نسل انسانیت کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اسے صرف اپنی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ جو ہم پر ڈالی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم، تمہارے پاس آ چکی ہے، مطلب کیا ہوا کہ ہم نازل کر چکے ہیں، اب اس کا پھیلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اس قرآن مجید کے تعلیمات کو عام کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ چنانچہ آپ اکثر صورتوں میں پڑھتے ہیں، یعنی سب سے بڑی ذمہ داری جو تھی امت مسلمہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ یہی تھی، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانا۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول، یعنی اللہ کے رسول کے اوپر جو ذمہ داری ہے اور اس کام کی اہمیت دیکھیے آپ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو وحی قرآن جو نازل ہو رہا ہے آپ کے اوپر، اس کو آپ پہنچاؤ۔ بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یعنی قرآن مجید کے تعلیمات لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے دیکھیے آپ، اس میں قرآن کی اہمیت، مقصد قرآن کیا ہے، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ قرآن کے تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچائے، یہ کس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیے آپ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قرآن کے تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچائے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ رسالت کے پورے فرائض انجام نہیں دیے۔ آپ کس قدر دیکھیے آپ، یعنی وعید ہے اس کے اندر کہ اگر یہ رسول یہ قرآن مجید کے تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچائے تو پھر وہ نبوت جو اللہ تعالیٰ رسول کو دیے ہیں اس کا منصب ادا نہیں ہوا۔ فما بلغت رسالتہ، یہ بات بتا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں کیا بتائیں، دیکھیے آپ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں والوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں، یعنی اس قرآن کے تعلیمات ان تک پہنچ جائے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، دیکھیے آپ، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ یہ جو قرآن، یہ وحی جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے، لِأُنذِرَکُم بِهِ، تاکہ اس کے تعلیمات کے ذریعے سے میں تم کو ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جن جن تک پہنچے میں ڈراؤں۔ اب آپ دیکھیے اس منصب کو اللہ کے رسول نے کس قدر خوبی سے انجام دیا ہے۔ آپ اس قدر فکر مند ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کام کے لیے روک رہا ہے۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لوگوں کے اوپر اتنا جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں۔ قرآن نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کبھی بھی ایک دن بھی کبھی بھی چین کی نیند سوئے ہیں۔
23 سالہ نبوت کا ریکارڈ ہے یہ. آپ کی ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی, یہی خواہش تھی کہ خریا خریا, بستی بستی, شہر, یہاں تک کہ جزیرت العرب میں پھیل جائے اسلام. یہ قرآن کے تعلیمات, اور صحابہ کرام کی بھی یہی کوشش تھی. اسلام لانے کے بعد قرآن پڑھتے پڑھاتے رٹتے رٹاتے نہیں تھا وہاں پر نظام, بلکہ یہ قرآن لوگوں تک پہنچانا تھا ان کو. وما اکثر الناس ولو حرصت مومنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی بھی کوشش کر لو, آپ دن رات محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, لیکن آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہمیں بھی یہی حکم ہے. سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے, دیکھیے آپ, ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ. یہ قرآن کیا ہے؟ بلغ بتائے تھے نا وہاں پر, ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے نازل ہوا ہے, لوگوں کا پیغام ہے اس کے اندر. وجہ کیا ہے؟ لینذروا بہ, تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں. یہ قرآن کے ذریعے سے انجام بد اور آخرت کی پکڑ سے بچا لیے جائیں. لہذا آپ پہنچائیے, ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد. اور تمام لوگ یہ جان لیں جن تک قرآن نہیں پہنچی ہے, وہ ہمارا کام ہے, ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ہماری مسلمانیت پر خوش ہیں. رمضان آیا, روزے رہ گئے, 5 وقت نماز پڑھ لیے زیادہ سے زیادہ, اور بغیر ترجمے کے 1 دور 2 دور 3 دور کر لیے قرآن کو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے جنت ہے. کسی بھی مسلمان سے پوچھیے آپ, جنت کس کی ہے؟ جنت ہماری ہے. اور پھر جہنم کس کی ہے؟ جہنم جو ہے غیر مسلموں کی ہے. اب تو یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ ہر جماعت یہ بولتی کہ جنت ہماری ہے, دوسری جماعتوں کی بھی نہیں ہے. یہ فکر ہو گئی ہے. لہذا یہ جو نان مسلم ہے, جو غیر قوم ہے, یہ کل کے دن قیامت میں ہمارے اوپر حجت قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم کو اللہ تعالیٰ بہترین امت, خیر امت بنا کے بھیجا ہے. تمہارا وجود تمہارے لیے نہیں ہے, اخرجت للناس, تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تمہارا کام ہے اچھائی کو پھیلانا اور برے باتوں سے روکنا. ہر وہ اچھائی, ہر وہ نیکی وہ مسلمان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلنا چاہیے, ہر وہ برائی مسلمان کے ذریعے سے دور ہونا چاہیے. لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے, ساری دنیا میں سب سے بری قوم کہلانے والی قوم مسلمان ہو گئی ہے. آئے دن دیکھیے آپ, مسلمانوں کی حالت دیکھیے آپ, روزانہ 1-2 قتل برابر ہو رہے ہیں. اور پھر جو ہے نا ہماری بے حسی کا عالم کیا ہے؟ ہم قرآن جب ہم خود نہیں پڑھتے تو پھر دوسروں کو کہاں تک پہنچیں گے؟ ہم خود فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے نازل کیا گیا ہے, تاکہ وہ قوم جو قرآن سے دور ہے, نابلد ہے, ان تک قرآن نہیں پہنچی, وہ کل اگر نہیں پہنچیں گی تو کل یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے. اے اللہ, میرے گھر کے سامنے عبد الرحمن, عبداللہ, عبد الکریم تھے, وہ جو ہے نا برابر مسلمان تھے, نماز پڑھے, روزہ رہے, نیکیاں کر لیے, لیکن بازو کی گھر تھا. میرے پیڑھیاں گزر گئے, ان کے پیڑھیاں گزر گئے, لیکن قرآن کا ایک نسخہ بھی میرے حوالے نہیں کرے. کیا جواب دیں گے؟ اس کا کیا ہے؟ ہم جو ہے بازو والے کو قرآن کا نسخہ نہیں دیے, ہم جن سے ملاقات کر رہے ہیں ان کو ان کی زبان میں نسخہ نہیں دیے, تو وہ کل برابر اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گا. اگر یہ میرے کو دیتا تو میں بھی اسلام قبول کرتا تھا, لیکن یہ مجھ تک نہیں پہنچا, تو اس کے پاس ایک عذر ہے. وہ عذر دور ہونا کس لیے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بتائے نا, لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ قرآن ہم زندوں کے لیے دیے ہیں تاکہ جو ہے جو کافر جو ہے ان کے اوپر بھی حجت قائم ہو جائے. تو ان کے اوپر کل کے دن اگر حجت قائم کرنا ہے تو پھر یہ قرآن کے نسخے کو دینا ہے, تاکہ وہ لوگ جان لے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تاکہ وہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ یہ لکڑی, پتھر, یہ جو ہے نا جھاڑ, پہاڑ, سمندر, سورج, چاند, یہ جو ہے پوجے جانے کے قابل نہیں ہیں, بلکہ ان کا الہ ایک الہ ہے, الہ واحد. یہ اصل مقصد قرآن کیا ہے؟ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ تعلیمات دوسروں تک پہنچانا ہے. ہمارے پاس جو قرآن گھر میں آ گئی,
जहर में जो दे दिए वो जुज़दान में वैसी ही लपटी रहती हो और वो निकलने वाली नहीं है। वो ना हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ना जो है दूसरों को फ़ायदा उठाने दे रहे हैं। लिहाजा कुरान में जो देखिए आप, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम मौइज़ा, ये पहली सिफत है। पहली सिफत में कुरान का नाम नहीं लिए, किताब का नाम नहीं लिया अल्लाह ताला। ऐ इंसान हो, तुम्हारे पास पहुंच चुकी है नसीहत। मौइज़त कहते हैं नसीहत, ऐसी नसीहत जिसके पढ़ने के बाद एक इनक़िलाब पैदा हो जाए, वो ऐसा कलाम है। वो टर्निंग पॉइंट यानी तब्दीली वाक़े होना है। ये तब्दीली कब वाक़े होंगी? जबकि नसीहत को हम समझ के पढ़े ना। इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अफ़ला यतदब्बरून कुरान, क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालूहा, क्या तुम्हारे दिलों पर खुफल चढ़े हुए हैं? अल्लाह ताला सूरह अंबिया में बताते हैं, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, बेशक हमने तुम्हारी तरफ किताब यानी कुरान नाजिल किए हैं, इसमें तुम्हारा अपना जिक्र है। या ये समझिए कि सिर्फ क़वानीन ही नहीं है कि जो है ना इंसान के मुतालिक जो जो अहकाम है, जैसा तलाक़ है, निकाह है, रज़ात है, ये तमाम जो है ना अहकाम अपनी जगह है जो इंसान उससे मुतालिक है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसके अंदर एक और बात भी है, फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा अपना जिक्र है। यानी आप जब कुरान पढ़ेंगे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें अब मेरा क्या मुकाम है, अब मैं जहाँ पर हूँ। आप निकाल के देखिए, जन्नतियों की लिस्ट निकालेंगे जिसको अल्लाह ताला जो है ना जन्नती करार दिया गया है, वो निकालिए लिस्ट, निकाल के देखिए वो जो औसाफ बयान हुए हैं वो औसाफ हमारे अंदर है। अगर है तो फिर हम जन्नतियों में हैं, नहीं अगर वो दोज़खियों के निकाल के देखिए, अगर वो सिफात हमारे अंदर भी है तो फिर हम दोज़खी है। यहाँ तक हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि अब हमारा मौक़ूफ़ क्या है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखिए सूरह अनाम, क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, ये नसीहत है ना। और नसीहत कैसी है? यकीनन तुम्हारे पास आ चुकी है, क़द जाअकुम बसाइरु, आँखें खोल देने वाली चीज़, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। यानी तुम्हारी आँख खुल जाएंगी, तुम अंधेरे में है इस वक्त और लापरवाही में है, गफलत में है। जैसा हम कहते हैं कि किसी चीज़ से अगर हम बच गए हैं तो बोलते हैं ऐन वक्त पर हमारी आँख खुल गई, हमको बचा लिया गया। अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि तुम्हारी आँखें खोल देने वाली किताब, क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से आँखें खोल देने वाली किताब आ चुकी है। फमन अबसरा फलिनफ्सी, अब इसके बाद अगर कोई आँखें खोल लिया, देख लिया, पढ़ लिया, समझ गया, समझ गया और किताब को हिदायत की किताब मानते हुए उसके ऊपर अमल करा तो उसका फ़ायदा उसको पहुँचेगा। वमन अमिया, और जो अंधा बना रहा, फ़अलैहा, उसका ज़िम्मेदार वही शख्स है। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो कौल है उनका कि मैं जो है तुम्हारे ऊपर कोई निगरान कार नहीं हूँ। मैं कुरान तुम तक पहुँचा दिया, तुम तक पहुँच चुकी है, अब तुम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो उसका फ़ायदा तुमको पहुँचेगा। और इसी तरह सूरह क़ाफ़, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, बेशक ये कुरान सरासर नसीहत है, नसीहत से भरपूर है। ज़िक्र के माने याद दहानी, कि तुम्हारे को ये याद दहानी दिलाने वाली किताब तुम्हारे पास यकीनन इसके अंदर है ये क्वालिटी। इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन, ये नसीहत उसे मिलेगी जो अक्ल रखता है, यानी दिमाग से काम लेता है, सोच समझ से जो काम लेता है उसके लिए नसीहत है। लिमन काना लहू क़ल्बुन औ अलखसम आ, या फिर कोई कान डालकर यानी कान लगाकर पूरी तवज्जो से जो सुनता है, यानी जब कुरान पढ़ा जाए तो पूरी तवज्जो के साथ जो सुनता है, और जो यानी सुनने से मुराद क्या है, तर्जुमे के साथ जब उसको बयान किया जाता है तो जो तालीमात मिलते हैं उसको जो कबूल करता है। औ अलखसम आ, पूरा कान लगा के जो सुनता है, वह हुआ शहीद, और वो कुरान बयान करते वक्त में भी पूरी तरह तवज्जो के साथ सुने,
حاضر رہے، شہید یہاں پر رہے، وہ نہیں ہم یعنی قرآن کے تعلیمات بیان کر رہے ہیں، دل کہیں پر اور ہے، تو پھر ایک آیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو جو حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر ایسا کریں گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ ہے۔ اب چونکہ دیکھیے اب رمضان بھی قریب ہے، اب یہاں سے ہمارے پاس جو ہے چونکہ رمضان قرآن رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور ہم کو یاد بھی آتی رمضان میں، ایک دور، دو دور، تین دور اب شروع ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ بغیر ترجمے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے قرآن ختم کیے جائے اتنا ثواب، اور یہ بتایا بھی گیا نا کہ ایک ایک لفظ پہ جو ہے 10 صحیح کیا ہے، وہ حساب سے ہم قرآن کو کئی دور میں ختم کرنا چاہتے ہیں، 2 قرآن، 4 قرآن، 6 قرآن، لیکن اگر یہ قرآن جو ہے 100، 200، 1000 بھی ختم کریے اس طریقے سے، تو پھر یہ نصیحت جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لمن کان لہ قلب او القى السماء وهو شہید، یہ ان کے لیے جو ہے نصیحت نہیں ہو سکتی، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ ساری عمر میں بھی اگر ایک قرآن ختم کر پائے اور وہ ترجمے سے ہے تو وہ جو فائدہ پہنچیں گا آپ کو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ ساری قرآن میں جو ہے نا کیا کیا کہا گیا ہے، اور ناپسندیدہ باتیں کون سے ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ تمام باتیں آپ کے اوپر واضح ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ گناہوں سے بچتے ہوئے ہدایت پر چل سکیں گے۔ نہیں اگر خالی سننا ہی ہے تو پھر آپ کو جو آج کئی ایسے حفاظ ہیں جو برس سے تراویح پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ان کو سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں معلوم ہے، نہ کسی چھوٹی سورت کا۔ ہم بھی نماز برس سے پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے ہماری عمریں بھی ہو گئے ہیں، اگر پلٹا کے پوچھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، نہیں معلوم ہے۔ اچھا جو سورہ پڑھتے ہیں، اور ہم جو ہے نا ہماری اکثریت جو نماز پڑھنے والوں کی، اللہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں میں، انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد، پوری زندگی اس میں گزر جائیں گے۔ دیگر صورتیں اللہ ماشاء اللہ کسی کو یاد ہے، نہیں تو اسی پہ خاتمہ بھی ہو جا رہا ہے، اور حافظوں کا بھی یہی عالم ہے، سنا دیے ابھی تک سناتے ہوئے آ رہے ہیں، کئی سالوں سے سنا رہے ہیں، لیکن کسی چھوٹے سورے کا بھی جو ہے ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اگر آپ تلاوت کریں گے یا سنیں گے، قرآن جو ہے سماعت قرآن جو ہے دراصل تلاوت قرآن دراصل فہم قرآن ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، ورنہ جو ہے خالی سماعت قرآن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچیں گا آپ کو۔ قرآن سے زیادہ آپ کو جو ہے نا کچھ نیکی ملیں گی بغیر سمجھے پڑھے، لیکن ہدایت نہیں ملیں گی۔ ہدایت کے لیے سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ اب جو رمضان میں شروع ہو رہا، دیکھیے آپ کئی مساجد سے اعلان ہوتا، ایک دن میں قرآن ختم، بلکہ یہاں تک ایک رکعت میں بھی آتا ہے اخبار میں، ایک رکعت میں قرآن ختم۔ یہ جو ہے جو اسپیڈ ہے، جس طریقے کی اسپیڈ آج جو ہے مساجد سے سنائی جا رہی ہے، لاکھوں مدرسے ہیں، لاکھوں علماء ہیں، اور باضابطہ جو ہے نا ایسے بڑے مدرسے ہیں جن کے پاس ہزاروں قسم کے جو ہے نا ہزاروں لوگ جو ہے نا حفاظ بن کے نکل رہے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ کسی حافظ کو بھی یہ وہاں پر یہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ تم جو جا کر قرآن کی جو اسپیڈ ہے، جس طریقے سے 3 دن میں، 2 دن میں، 1 دن میں، 1 رکعت میں جو قرآن ختم کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، آپ اس کو جو ہے 8 گھنٹے میں ختم کر دے رہے ہیں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، اور وہ بات اس طریقے سے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایسا کلام نازل نہیں کرا۔ اگر ایسا اللہ تعالیٰ کلام نازل کرتا، نہ اللہ کے رسول سمجھتے تھے، نہ صحابہ کرام سمجھتے تھے، کس بات پہ عمل ہوتا تھا؟ کسی بات پہ عمل نہیں ہوتا تھا۔ آپ دنیاوی کتابوں کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے بچوں کو اسکول کو، کالجوں کو بھیجتے ہیں، آپ پوچھئے ان سے، کوئی ٹیچر یہ کتابیں جو دنیاوی ہے اس طریقے کی اسپیڈ سے کوئی آج تک پڑھائے ہیں؟ کوئی ٹیچر پڑھایا ہے؟ یا دنیاوی نیوز جو خبریں ہوتے ہیں، آج تک کوئی نیوز ریڈر اس قسم کی تیزی کے ساتھ کوئی نیوز بیان کیا ہے؟ دیکھیے آپ، اگر بیان کرتا تو پھر وہ رہتا کیا؟ دیکھیے آپ،
یا خود یہی علماء کو دیکھ لیجیے، آپ تقریر کرتے ہیں، تراویح کے بعد جو تقریر کرتے ہیں وہی اسپیڈ سے کرو، وہ کرتے ہیں، آپس میں بات چیت بھی نہیں کر لیتے نا ایسا. پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن جو تیزی سے پڑھا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ سماعت قرآن نہیں، تلاوت قرآن نہیں، اگر صحیح کہا جائے تو یہ توہین قرآن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر سخت برا دکھتا ہوں گا جب میرا کلام کو ڈال کے ایسا کہ گرائنڈر میں ڈال کے پیس دیے جیسا، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا یعلمون تعلمون کے سوا آخر میں، ایسا نازل نہیں ہوا. لہذا یہ جو ہے قرآن کے اوپر ظلم ہے، یہ ظلم. اللہ تعالیٰ جب قرآن نازل کیا ہے تو اس کے کچھ احکامات بھی بتا دیے ہیں کہ بندوں کو کیسا پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْمُزَمِّلِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ترتیل، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے، یہ حکم دے رہے ہیں. اور اسی طرح دیکھیے آپ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. ہم نے قرآن کو الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، الگ فرق کر دیے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کیا کریے؟ پڑھ کے سنائیے. عَلَى مُكْثٍ، رک کر، ٹھہر کر. یہ اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم قرآن بھی اسی طرح نازل کرے ہیں، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر کرے ہیں. کافروں کا ایک خوف تھا، وہ خوف قرآن میں بیان ہوا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھ کر ان کے سامنے سنا رہے ہیں جس کے آیات جو ہے کھلے ہیں، ایک ایک بات بالکل الگ الگ ہے، کھلی، مبین کہتے ہیں، قرآن مبین کہتے ہیں نا، بیان کرنے والی قرآن، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت بیان کرنے والا ہے. جب آپ ان کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدل، تو وہ لوگ کون؟ جو مشرکان مکہ تھے، ان کو قرآن سمجھ میں آ گئی، چونکہ 23 سال کا پیریڈ ہے، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کیا احکام ہے اس میں، ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف باتیں ہیں. وہ سن لیے، وہ سن لے کے کیا بولے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذین لا یرجون لقاءنا، جن سے ہمارے کو ملنے کی امید نہیں ہے، وہ لوگوں کا کیا قول ہے؟ لائیے ناتی بقرآن غیر ھذا او بدل، آپ دوسری قرآن لے کے آئیے. یہ قرآن نہیں چلتی ہمارے کو، ہم اسلام قبول کریں گے لیکن دوسری قرآن لے کے آئیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں او بدل ہو، یا پھر اس میں چینجز کرو، جو جو آیتیں ہمارے معبودوں کے خلاف ہے اور ہمارے منشے کے خلاف ہے اس کو نکال ڈالو. آپ قل ما یکون لی ان ابدل لہ من تلقاء نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے میں ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خود اس کا پابند ہوں، میں نہیں نکال سکتا. وہ کافر سمجھ گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا، ایک ایک جملہ ان کی سمجھ میں آیا. لیکن اللہ ہم کو جو ہے نا، خود اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے نا کیا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم آپ پر مشقت اٹھانے کے لیے نازل نہیں کریں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے. آپ اس کے لیے فکر مت ہوئیے. آپ رات رات بھر جو قرآن کو یاد کرنا اور پھر جو ہے نا پڑھنا، جو مشقت اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس سے روک رہا ہے، بلکہ حکم دیا ہے وَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن آپ جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. اگر جو ہے روزانہ 2 آیتیں بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں، 2 آیتوں کا اگر معنی مطلب اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ 23 سال میں جو قرآن نازل ہوا، 2 آیتیں پڑھنے سے آپ زیادہ سے زیادہ 12 سال میں قرآن ختم ہو جاتی. کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن ہوں گا کیا 12 سال میں آپ پورا قرآن کا فہم، اس کے تعلیمات سے تو واقف ہو جائیں گے. لیکن جلدی نہیں ہے نا، قرآن تو 23 سال میں نازل کرے اللہ تعالیٰ.
اس سے کم وقفے میں صرف 2 آیتیں، اگر ایک آیت بھی آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی مطلب سمجھ رہے ہیں، تو 17-18 سال میں قرآن ختم ہو جاتی، اتنی ہے۔ وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اور اس میں کوئی مشقت مت اٹھائیے۔ جب وہی الہی نازل ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جلدی جلدی قرآن کو یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے روک دیے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو جلدی یاد کرنے کی فکر میں اور حافظے کو جو ہے نا ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ اس میں جلدی مت کریے۔ کیوں؟ یہ جو ہے ہم آپ کے دل میں بٹھانا ہماری ذمہ ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھ کے سنانا ہماری ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب فرشتہ آ کے پڑھ کر چلے گیا تو پھر جو ہے نا آپ اس کو پڑھا کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کا معنی مطلب وغیرہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ اس کے بعد قرآن کی دوسری صفت، پہلی صفت تھی موعظت، نصیحت، اس کے بعد جو دوسری صفت ہے وہ ہے شفا۔ یہ لفظ جو ہے شفا، یہ لفظ جو ہے اس کا بہت سارے جو ہے لوگ غلط اس کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے اپنی دنیاوی مفاد کے لیے دکانیں کھول لیے ہیں۔ اب دیکھیے آپ جو لوگ دکانیں چل رہی ہیں جن کی رقیہ شرعیہ کے نام پہ، جھاڑ پھونک کے نام پہ، ان کا ایک ہی جواب رہتا ہے، قرآن شفا ہے۔ قرآن شفا ہے مگر کیسا، کس کے لیے؟ کیا جو ہے یہ جھاڑ پھونک کے لیے، تعویذ گنڈوں کے لیے، یا پھر عمل عملیات کے لیے، جن جادو شیطان یا اس قسم کے روگوں کو بھگانے کے لیے؟ جب قرآن نازل ہوا تو وہاں پر صحابہ کرام میں سے کسی میں ایسی بیماری تھی ہی نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن شفا ہے بول کے قرآن نازل کر کے ان کے بیماریوں کو دور کیا ہے۔ وہ شفاء لما فی الصدور، وہ جو دلوں میں ہے، کیا ہے دلوں میں؟ دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ دلوں میں وہ بیماری ہے جو شرک ہے، کفر ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، اور زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، جادو ہے، وہم پرستی ہے۔ یہ تمام بیماریاں اہل عرب میں موجود تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو ان کے یہ بیماریاں دور ہوئے، نہ کہ وہ صحابہ کے نام دکان کھول کے جو ہے باضابطہ پڑھنا پڑھانا اور اس کے بدلے میں لاکھوں روپے لے لینا۔ آج ایک جو ہے عامل، ایک بابا، ہمارے پاس بھی بہت سارے دیکھیے آپ، کیا بولے تو قرآنی علاج، قرآن سے ہم کرتے ہیں۔ یہ جسمانی بیماریوں کو جو ہے روحانی بیماری یہ کہہ کر جتنے بھی آپ دیکھیے، آپ کئی جگہ تو باضابطہ لوگ پوسٹر لگا دیے ہیں، 80 جسمانی بیماریوں کے نام ہیں، اس میں سب ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاتھ درد، پورے بیماریاں ہیں، بخار آنا ہے، ہر چیز ہے اس میں۔ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جادو کی اقسام ہے، یہ فلانا فون نمبر پر آ کے فون کریے۔ ڈاکٹر کی فیس کتنی ہے؟ 500 روپے، 1000 روپے، بلکہ اور کم بھی ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی۔ اور یہ جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں لاکھوں روپیہ لوٹ رہے ہیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں، مرد حضرات، دکان نہیں چل رہی ہے، پریشان حال ہے، فلانا ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، بچے نافرمان ہیں، یہ تمام ہر گھر میں ہے۔ یہ اس کا جو ہے حل تلاش کرنا ہے۔ ہمارے پاس دکان نہیں چلی، سیدھا چلے گئے، وہاں جا کے کچھ دے دیے، ختم ہو گئی بات، پڑھا دیے، انہوں آ کے بندش کر دیے، کیلے ٹھوک دیے یا کچھ پڑھنے کے لیے دے دیے۔ اب ہم سمجھ رہے کہ ہماری دکان چلتی، یہ دکان کیسا چلتی؟ یہ تعویذوں سے، گنڈوں سے اس سے چلتی ہے، یا قرآن کی تلاوت کرنے سے؟ اب دیکھیے مسلمانوں کے دکان میں صبح صبح آتے ہیں، حافظ صاحب آ کے قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اب یہاں سے کاروبار اچھا ہوتا۔ دیگر لوگوں کے دیکھیے آپ کاروبار دیکھیے برابر چل رہے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہی ہے۔ یہ صرف یہی ہے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا، یہ جو ہے شفا کا لفظ ہمارے ذہنوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے۔ شفا سے مراد قرآن پڑھنا، پانی میں پڑھ کے پھونکتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے محلے میں، وہ پانی کے ڈبے کی قیمت ہے 8000 روپے، اور یہاں تک کہ جو بھی آدمی آتا ہے
جسمانی بیماری، آپ کے اوپر جن وارد ہے، شیطان مسلط ہو گیا ہے، کرتوت ہے زبردست، یہ کہہ کر لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے دین کے لٹیرے، یہ نام کا غلط استعمال۔ یاد رکھیے آپ، وہ جو بیماریاں جس کو اللہ تعالیٰ بولے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، یہ نافرمانی کے سبب میں جو پردہ پڑ جاتا ہے آنکھوں پر، کانوں پر، دل پر، اور انسان برائیوں کے راستے میں جو چلے جاتا ہے، اس میں اس کا علاج ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام دیکھ لیجئے آپ، چند عرصے میں اس قرآن کی بدولت، یہ شفا کی بدولت، وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کہلائے۔ یہ تبدیلی آئی شفا سے، یہ نہیں پڑھ کے پھونک لینا، کر لینا، جسمانی بیماریوں، یہ نہیں، چھوچھا کی کتاب نہیں۔ قرآن سے چھوچھا کرنے والا ایک نمبر کا مشرک، اللہ تعالیٰ کا سخت ناپسندیدہ، اور یہ جو لوگ اس کے ذریعے سے کمائی کر رہے ہیں وہی دے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ ہم جن کو کتاب دی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کتاب میں سے احکامات جو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کر کے حقیر سی دولت، چند پیسے وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بتائیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ ہے، یہ سخت وعید ہے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے جو ہے کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کے گناہ کو جو ہے بخشیں گا، اور جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کے نام سے جو علاج کرتے ہیں، وہ اس کے احکامات چھپاتے ہیں، ان کے لیے سورہ آل عمران میں بھی وعید ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے جن کو کتاب دیے ہیں ان سے ایک عہد لے چکے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ أَخَذَ الَّذِينَ أُوتُوا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ کیا عہد ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم کتاب میں جو کچھ احکامات ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو لوگوں نے اس کتاب کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں نوٹ کمانا شروع کر دیے ہیں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ بہت بری کمائی ہے جو کما رہے ہیں، لہذا یہ جھاڑ پھونک، یہ فلانا، یہ نہیں۔ اسی ضمن میں ان کا ایک جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ اس اپنی کالے کرتوتوں کو جائز بنانے کے لیے سب سے پہلے رسول کو بدنام کیا جاتا ہے۔ وہ روایت جو آ چکی ہے، نبی پر جادو والی روایت، وہ خبر احاد ہے۔ وہ کئی مفسرین ہیں، شمس پیرزادہ ہے، اور امین احسن اصلاحی شمس پیرزادہ دعوت القرآن، اور امین احسن اصلاحی تدبر قرآن، اور فی ظلال القرآن سید خطوب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور احکام القرآن ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، ایک تفصیل سے اس کے اوپر لکھے ہیں۔ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے اوپر رسول والی روایت صحیح نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے دو جگہ، سورہ فرقان اور سورہ بنی اسرائیل، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ظالم لوگ کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ تم جس کی پیروی کر رہے ہیں، جس پر ایمان لائے نا ہاتھ پر، وہ کون ہے؟ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیے ہیں، یہ سحر زدہ انسان ہے۔ یہ کب لگا؟ یہ الزام کب لگا؟ یہ مکی دور میں لگا۔ بنی اسرائیل مکی ہے، سورہ فرقان مکی ہے، بنی اسرائیل آیت 47-48 ہے، اس میں یہ جواب ہے، کیا ہے؟ انظر، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، تم رسول کو سحر زدہ بول رہے ہیں، یعنی جادو ہو گیا ہے بول رہے ہیں، رجلا مسحورا، جس پر جادو ہو گیا ہے وہ شخص ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے، انظر، دیکھو، کیفا ضربوا لک الامثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے کیسی مثال دے رہے ہیں؟ جادو ہو گیا آپ کے اوپر، یہ ایسی مثال دے رہے ہیں، فضلوا، اب یہ گمراہ ہو گئے،
جو شخص رسول کو ہی سہل زدہ مانا پھر وہ ہدایت کہاں سے ملیں گی اس کو؟ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ صحیح راستے پہ آ ہی نہیں سکتا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اب صحیح راستے پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اور سورہ فرقان آیت 8-9 میں ہے، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہی بات ہے، ظالم لوگوں نے کہا اور کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، وہاں پر کہا تھا یا کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے، اسی طرح آج بھی کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہیں گے۔ کیا ہے؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہی بات ہے، تم جس شخص کی پیروی کر رہے ہیں وہ سحر زدہ ہے۔ انظر کیفا ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ اب ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ رسول کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، ما ودع کا ربو کا وما خلا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوا، ایک پل کے لیے بھی رسول کو اللہ تعالیٰ نہیں کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں رسولوں کے ذریعے سے، من دونی ہی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے تم اور تمہارے معبود سب مل کے میرے خلاف جو کچھ کر سکتے کرو، پھر میرے کو مہلت مت دو، انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کیا ہوں۔ لہذا وہ جو روایت ہے جادو والی روایت وہ غلط ہے، اللہ کے رسول کبھی بھی سحر زدہ نہیں ہوئے، یہ قرآن کو مشکوک کرنے کے کام ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 6 مہینے، بعض جگہ ہے کہ 1 سال تک آپ کو کون سا کام کرے کون سا نہیں کرے، نماز پڑھے نہیں پڑھے، اس قسم کے جو ہے خیالات آتے تھے اور آپ مشکوک ہو جایا کرتے تھے۔ اگر ایسا رہتا تو پھر ایک ابھی یہ غیر قوم کو یہ نہیں معلوم ہے، وہ صرف 6 سالہ روایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 6 سالہ بچی سے نکاح کر رہے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تو پھر یہ بول سکتے تھے کہ 6 مہینے میں جب یہ کیفیت تھی تو پھر کتنا قرآن چھوٹ گیا ہوں گا، کتنا نہیں لکھا گیا ہوں گا، کتنے آیتیں بار بار آگے ہوں گے، یہ پورا قرآن مشکوک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ کے رسول پر، لہٰذا اللہ کے رسول پر کبھی بھی جادو والی روایت جو ہے یہ صحیح ہے بھی نہیں، اور لہٰذا اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ اس کی تیسری صفت ہے، دیکھیے آپ، ہدایت، خدا۔ یہ 4 صفات جو بیان کیے گئے تھے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہے تیسری ہدایت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے سارے انسانوں کے لیے ہم بھیجے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یہدی لِلَّتِی ہِیَ اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ ہم نماز میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، ہم سیدھا راستہ کیا ہے نہیں جانتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل کر دیا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم اہدنا الصراط المستقیم، تم سیدھا راستہ طلب کرے تھے، یہ لیجئے، اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کتاب سے دینا، کسی اور کتاب سے نہیں۔ سورہ انعام میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، سبل السلام، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہ کتاب کو ہم ہدایت کی کتاب نہیں بنائیں گے، ایک طویل ترمذی کی روایت میں ہے وہ من ابتغى الهدى فی غیرہ اضلہ اللہ، اگر اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں انسان ہدایت تلاش کریں گا اور اس کتاب کو ہدایت کی کتاب سمجھیں گا، اللہ اس کو گمراہ کر دیں گا۔ ومن ترکہ من جبار خصمہ اللہ، اگر اس کتاب کو اگر ایسی ایزی لے کے چھوڑ دیں گا تو اللہ اس کو برباد کر دیں گا، انتقام لیں گا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم کیا کریں ہیں اس کتاب کے ساتھ؟ آج قرآن کا کہاں آپ دیکھیے تقریباً مساجد میں، اب جہاں پر بھی رحال دیکھیں گے آپ، رحال کے اوپر قرآن مجید ہونا چاہیے تھا، لیکن جس مسلک کی، جس جماعت کی مسجد کہلاتی ہے نا، اسی جماعت کے کتابیں رہتے ہیں۔ فجر میں وہی پڑھی جاتی، عصر میں بھی وہی پڑھی جاتی، وہ کتاب گویا کہ ہدایت کی کتابیں بن گئے ہیں۔ ہم قرآن کو پاس کچھ ڈال دیے،
اور بعض اوقات لوگوں میں ایک عام بات بھی چل رہی ہے کہ قرآن جو ہے عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کو 12 علوم 18 علوم یہ چاہیے، عالموں کی کتاب ہے، یہ چل رہی ہے۔ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں دیکھیے، آپ قرآن دیکھیں تو بعض لوگ تو اس قدر غصے میں آتے ہیں، بعض آپ کا یہ بولتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، رکھ دیجئے، پھر کون سی کتاب سمجھنا ہے؟ ان کے اکابرین جو لکھے گئے ہیں وہ کتاب، اور اس میں 90% پورے باتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ جو احکامات قرآن میں ہیں آپ نکال کے دیکھ لیجئے، ہر قصہ، ہر واقعہ، ہر اس کو آپ قرآن کی کسوٹی پہ رکھ کے دیکھیے، پورے خلاف۔ بچوں کو گزر جانے وہ کتابیں پڑھتے ہوئے، سنتے سناتے ہوئے، کون سی کتابیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کتاب نازل کیا، آپ اللہ کے کلام کو بول رہے ہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں، جبکہ وہ جو ہے مشرکان مکہ وہ سمجھ گئے تھے نا، اور وہ بول رہے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، وہ بولتے تھے کہ اے لوگوں یہ قرآن کو مت سنو، گڑبڑی مچاؤ۔ وہ معلوم ہو گیا تھا ان کو، قرآن میں یہ تعلیمات ہے۔ وہ بدوی لوگ، وہ گاؤں کے لوگ جس کو قوم اللُّدَّا بولے ہیں اللہ تعالیٰ، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، ہم قرآن کو آسان کر دیے ہیں تمہاری اپنی زبان میں، ہماری زبان میں بھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے کام لیا ہے جو ہر زبان میں قرآن کے ترجمے عام کر دیے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان میں آسان کر دیے ہیں، اب جو ہے آپ ترجمہ پڑھیے، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، ڈرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، جو جھگڑالو قوم ہیں ان کو ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے پوری انسانی زندگی کا امتحان ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ہر جو ہے کلاس، ہر فیلڈ میں ایک کتاب ہوتی ہے، اس فیلڈ کے کتابیں پڑھنا پڑتا ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، دیکھیے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، 1 کروڑ روپے لگ جاتے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، اور پھر سائنٹسٹ بنا رہے ہیں یا بڑا عہدے پہ، آپ نہیں بنا سکتے کیوں؟ کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں پڑھا سکتے بچوں کو۔ اچھا غریب لوگ کیا کرنا؟ کام کاج پہ ڈال دینا ہے، وہ بول سکتا ہے میں نہیں پڑھا سکا بچوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ کی یہ کوشش ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے ہر انسان جنت میں چلے جائے، اس لیے قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے زبانوں میں۔ اور اگر کوئی شخص کل کے دن مفلس سے مفلس، غریب سے غریب بھی کوئی یہ نہیں بول سکتا اے اللہ وہ قرآن اتنی مہنگی تھی میں خرید نہیں سکا، بہت پیسہ درکار تھا، لہذا نہ میں پڑھا نہ اپنی اولاد کو پڑھا سکا۔ سب کے پاس ہے۔ اگر کسی آج بھی میں سمجھتا ہوں 200 روپے میں ترجمے کی بہترین قرآن ہے۔ اگر کسی کے پاس 200 روپے بھی نہیں ہے نا، کسی کو بولو، آپ چلتے والی راستہ چلنے والی کو بولو، جان پہچان کو بھی نہیں، بھائی میرے کو آپ مسلمان ہیں نا، قرآن لا کے جو بولو وہ لا کے دے دیتا آپ کو۔ اتنی سستی امتحان جب اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، آج ہم وہ کتاب کو بیان کر دیے ہیں، نہیں سمجھ سکتے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، پھر کیا کرنا ہے؟ ثواب کی کتاب آپ پڑھ لو، ثواب مل جاتا آپ کو۔ کہاں سے ملتا ثواب؟ جس آیات کا آپ جو ہے نا مطالعہ کیے ہیں اس کو سمجھے نہیں، آپ نہ اس کے عوامل سمجھے ہیں، نہ نواہی سمجھے ہیں، نہ حکم سمجھے ہیں، نہ حلال سمجھے ہیں، نہ حرام سمجھے ہیں، ثواب ملیں گا کیسا؟ ابھی آپ انٹر ہوئے خالی قرآن پڑھے ہیں نا، جب اس کے آیات پڑھیں گے تو جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے رکنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے کرنا ہے، کرنے کے بعد بھی آپ کے عمل میں اخلاص ہے، اللہ اس کو قبول کریں گا تو پھر آپ کو عمل ملیں گا۔ ابھی جو ہے آپ پڑھ لیے، سورہ آل عمران میں آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم سب کو اس کا بدلہ، نیک اعمال کے صلے کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ ثواب کی کتاب ہو گئی، ہم کو بھی ثواب مل رہا، اب مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ایصال ثواب کی کتاب ہو گئی۔ لہذا کیا کرنا ہے؟ مر جانے کے بعد
مرحومین کے لیے پڑھنا ہے ہم کو۔ ہدایت جو ہے اب ان کو ضرورت ہے ہدایت کی، ہم کو نہیں ہے، جبکہ ہدایت ہم کو ملنا ہے، ہم تلاش کرنا ہے۔ وہ مردہ جو ہے کس آیت پر عمل کریں گا جس کے لیے آپ پارسل بنا کے بھیجیں؟ کیا روزے رہیں گا؟ کتب علیکم الصیام، کیا روزے رہیں گا؟ کون سی چیز؟ اس کی بیوی چلے گئی، اس کی وراثت جائیداد سے بے دخل ہو گیا، کسی چیز پر اب اس کا عمل نہیں ہے، مکلف نہیں ہے انہیں۔ اب جو ہے نا اس کی طرف سے قرآن پڑھ کے بھیجے جا رہی ہے، لہذا مرتے ہی جو ہے سامنے والی مسجد کے حافظ صاحب کو بلا لو، حافظ صاحب آ جاتے، اب انہوں جو ہے نا 25-30 دن کے اندر چہلم سے پہلے قرآن آتے پڑھتے اور فلانات جو بھی نام ہے وہ نام لے کے جو ہے صاحب کو پارسل بھیج دیتے، سینڈ کر دیتے، ان کے اکاؤنٹ میں قرآن چلے گئی۔ اب کل کے دن انہوں بھی بولنا یہ اے اللہ میں تو دنیا میں نہیں پڑھا تھا مگر آ چکی ہے ایک، میں بھی اب قرآن والا ہو گیا ہوں، پڑھنے والا ہو گیا ہوں۔ کیا اسلام بنا لیے؟ اسلام میں دیکھیے آپ قرآن کا ثواب بیچا بھی جا رہا ہے، خریدا بھی جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، خرید رہے ہیں، 8-10 ہزار روپے لیتے انہوں دے دیتے اور ان کو بھیج دیتے، یہ خرید و فروخت ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوا خرید و فروخت تو میں سمجھتا ہوں وہ جو پیسے والا انسان ہے جس کے پاس کافی پیسہ ہے انہیں ایک حافظ کو نہیں بلانا، انہیں پورے مدرسے کے بچوں کو بولنا کہ تم لوگ اب تک جتنا پڑھے پیسے دے دیتا ہوں وہ اب تک کے پڑھے ہوئے پورے دے دو، تاکہ مرحوم جو ہے ایک دم نیکیاں والا ہو جائے اور جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے جنت میں چلا جائے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ ایسا قرآن میں ایصال ثواب کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ایصال کر ہی نہیں سکتا انسان ثواب۔ ارے آپ اپنی دنیاوی پڑھائی نہیں کر سکتے نا، آپ انگلش میں ماہر ہے، بھیجو اپنی اولاد کو، آ گئی کیا دیکھو، اولاد کو انگلش آ گئی کیا دیکھو۔ اب پڑھانا پڑتا، سکھانا پڑتا، یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ ایک شخص جو زندگی بھر قرآن پر عمل کرا، قرآن پڑھا، انہیں بھی برابر مرنے کے بعد بھی انہیں بھی اتنے قرآن لے لیا ہے، لہذا مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب قرآن کا نہیں۔ اسی طرح عمرہ حج وغیرہ یہ جو بھی کرتے ہیں خیرات وہ بھی نہیں، ہاں اس میں وصیت ہے، الگ بات ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ نجم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کر رہا ہے۔ کلیئر بات ہے، وہ جو کوشش نہیں کر رہا وہ کیسا ملیں گا؟ سورہ زمر میں ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ عمل کیا ہے، عملت جو عمل کیا ہے، وہ عمل کیا ہی نہیں، وہ تو دنیا میں آیا کرا، بڑے سے بڑا پوسٹ حاصل کرا اور دنیا سے چلے گیا۔ اب اس کے لیے انوب جو ہے نا قرآن بھیج رہے ہیں، یہ کیسا ہے یہ؟ جبکہ دنیا میں جو ہے کبھی دیکھے آپ، باپ یہ بولا بیٹے کو بیٹا میں بہت کمزور ہوں، میں دوا نہیں کھا سکتا، میرے حصے کی تم کھا لو، تم لو دوا، انجیکشن میں نہیں لے سکتا، تم لو۔ پھر یہ عمل کے میدان میں کیوں؟ آپ کی قرآن جو ہے مسجد کا امام پڑھنا یا بعد والے پڑھنا یا لواحقین پڑھنا، اس کے بعد کھلنا قرآن، یہ ایصال ثواب کا ہی نتیجہ ہے نا۔ آدمی قرآن سے دور کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی بتا دیے آپ کو، جب ثواب مل جا رہا تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سورہ پڑھے تو اتنا ثواب، یہ سورہ پڑھے تو ہمیشہ کے لیے جنت، مغفرت، پورے گناہ معاف، خالی پڑھ لینے سے۔ اگر پڑھ لینے سے ہی اگر ایسا ہو جاتا تو پھر عمل کون کرے گا؟ کیا صحابہ کرام نہیں پڑھے تھے قرآن پڑھے تھے نا؟ عمل میں کیسے تھے وہ لوگ؟ دیکھیے آپ، عمل میں یہ حال تھا کہ ان کے گھرانے چلے گئے، کاروبار ختم ہو گئے، زندگیاں دیکھیے آپ کیسی تبدیلی، داؤ پہ لگا دیے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ایصال ثواب کے بھروسے پہ آ رہے ہیں، دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اور بول بھی رہے ہیں بعض لوگ تو دیکھو بیٹا مرنے کے بعد اونٹ ڈالنا ہمارے نام سے، چلیے آگے سال کو ایک وقت برسی ہوئی کبھی پڑھ کے قرآن بخش دیے، یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، دیکھیے آپ اس کی چوتھی صفت، وہ چوتھی صفت کیا ہے؟ اس کی چوتھی صفت ہے رحمت۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وہ آپ سے بات کر رہی ہے، ہر چیز کا مسئلہ اس کے اندر تلاش کر لیا کرو۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس میں خوشخبری ہے وہ لوگ
جو مسلم ہے، مسلم کہتے ہیں فرما بردار، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے تھے اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم فرما بردار بنتے ہیں، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں جو سب قبول کرتا ہوں رب العالمین کا پیغام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ قرآن جو ہے یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ جیتے جی دنیا میں قرآن کی شکل میں دے دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ٹکٹ ہے، یہ آپ لے لو، صرف عمل کر کے چلے جاؤ، آسان طریقہ ہے یہ۔ جیتے جی جنت کا ٹکٹ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ قرآن کو تھام لیجئے، اور قرآن ایک ایسی چیز ہے آپ اس کو ایک دفعہ تھام لیجئے، وہ کبھی آپ کو پھر کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، کبھی گمراہی میں جانے نہیں دیتا۔ آپ بھی اس سے پیچھا چھڑانا، ٹائم نہیں مل رہا، آج کل وہی ہے نا، کئی لوگوں سے پوچھے کیا بھائی آپ قرآن کو پڑھے کبھی ترجمے سے، نہیں بھائی ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، یہی الفاظ ہے نا۔ پکڑ کے دیکھیے، آپ کو بھٹکنے سے روک دیتا، آپ کو غلط راستے پہ جانے سے روکتا، قرآن روکتا۔ آج پوری دنیا میں جو گورے لوگ ہیں جن تک قرآن کے تعلیمات اللہ کا اتنا فضل ہے کہ 105 زبانوں میں ترجمے عام کر کے دے دیے ہیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی کو جاتا ہے۔ 105 زبانوں میں قرآن کے نسخے ترجموں کے ساتھ ہے۔ آج گورے لوگ جو ہے اسلام قبول جو کر رہے ہیں وہ نسخے، آپ گورے کو اگر کتاب دیے ان میں سادگی اتنی اچھی ہے، اگر وہ آپ کے ہاتھ سے لے لیا تو برابر پڑتا، برابر پڑتا۔ اب یہاں پر دیکھو آپ ہر ایک کو، جو مسلمانوں کو دو نان جس جو بھی ہے وہ لیتے رکھ لیتے دل رکھنے کے لیے، لیکن کھلیں گے کبھی نہیں۔ وہ اگر لے لیا ہے تو برابر پڑتا۔ اور ایک زمانے کے بعد اب جو ویڈیوز وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اسلام میں جو داخل ہو گئے ہیں، وہ جب اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، وہ جو ہے نا آپ دیکھ لیجئے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں مصر گیا تھا، وہاں گیا تھا، وہاں ایک صاحب میرے کو ایک قرآن دیے تھے، جب وقت ملا نکال کے برابر پڑھتا۔ اگر اس کو پڑھنے کا نیت تو نہیں لیتا، اس نیت سے نہیں لیتا، نہیں، انہیں بولتا ہے کہ کم سے کم میں لے کے اگر رکھ لوں گا تو ایک شخص کے حصے کی قرآن ضائع ہو جائیں گے، یہ اس کے ذہن میں رہتا ہے، اسی لیے نہیں رہتا۔ اور آج جو گوروں میں اسلام پھیل رہا یہ قرآن کی بدولت، وہ قرآن ان کو مسلمان بنا رہی، ہم نہیں۔ اگر ہمارے دیکھے آپ چال چلن تو پھر اچھا خاصا ایک داخل اسلام ہوا شخص بھی پھر جاتا، پھر ان کو نہیں، بلکہ قرآن بنا رہی ہے۔ قرآن ایک نان مسلم، ایک جو اچھے بڑے پوسٹ پہ تھے ان کو ایک مسلمان اسی درجے کا تھا، وہ دونوں میں دوستانہ تھا، قرآن کا نسخہ دیا، دینے کے بعد بولا کہ یہ قرآن ہے، آپ پڑھیے وقت نکال کے۔ وہ اچھا ڈاکٹر تھا، پڑھا لکھا تھا، نان مسلم تھا آندھرا کا، وہ لیا، لے کے جو ہے نا ایک پیریڈ گزر گیا، گزرنے کے بعد 1 سال کے بعد وہ قرآن لا کر پھر مسلمان کو دیا، دیکھ کے بولا میں اس کو پڑھ لیا، یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے، یہ اوپر والی کی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، بہترین جو ہے نا اس میں اخلاق، کردار، تربیت، سب سے اچھی کتاب ہے، میں پڑھا ہوں، بہت اچھی کتاب ہے۔ وہ صاحب بولے یہ کتاب میں آپ کو دے دیا ہے، آپ رکھ لیجیے۔ وہ جو جواب دیا ہے وہ کیا جواب دیا دیکھیے آپ، وہ جواب دے رہا ہے کہ قرآن بہت اچھی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس کتاب کی ضرورت مجھے یا میری قوم سے زیادہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے، یہ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، جو قرآن دے کر ہر انسان کو جنتی بنانا چاہ رہا ہے، یہ اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ قرآن ملنے کے بعد اب آپ کیا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ سب سے بڑی خوشی کا سبب یہی ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن آ چکی ہے اور جو ہے اب خوش ہو جاؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو دن رات کمانے کی فکر میں، روزی کی فکر میں جو اللہ کو قرآن کو بھولے ہوئے ہیں نا، یہ تم کتنا کما لیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ ہیرے جواہرات، پیسہ، دھن دولت، جاگیریں، پراپرٹی جو کچھ جمع کر لیے ہیں نا وہ اس سے بہتر ہے،
یہ قرآن ان تمام پراپرٹیوں سے، پیسے سے، چونکہ یہ یہیں پر رہ جانے والے ہیں، یہ قرآن آپ کو لے کے جانے والا ہے، سیدھے راستے کی طرف لے کے جا کر آپ کو داخل جنت کروانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رات میں فرماتے ہیں لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے قرآن کے تعلیمات کو قبول کر لیا ہے ان کے لیے اچھائی ہے، یعنی جنت ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ، اور جو لوگ اس قرآن کے تعلیمات کو پسے پوچھ ڈال دیے ہیں، عمل میں نہیں ہے، لو انا لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس زمین بھر کے سونا چاندی وغیرہ سب کچھ بھی ہے، وہ مثلہ معہ، اور اس کے برابر اور بھی ہے، یہ زمین برابر اس کے علاوہ بھی اور بھی ہے، لفتدت بھی، اگر یہ فدیے میں دینا چاہ رہے ہیں، اولئک لہم سوء الحساب، نہیں، ان کا تو حساب بڑا سختی سے ہوگا، وہ بئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیے آپ، نہ جائیدادیں کام آ رہے ہیں، نہ پراپرٹیز کام آ رہے ہیں، نہ جس کے لیے ٹائم نہیں مل رہا بول کے جو قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، کیا فائدہ اتنی دھن دولت جمع کر لے کے اگر آپ کے سینے میں قرآن نہیں ہے۔ حدیث میں ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ کھنڈر ہے، قبرستان ہے۔ جو قرآن کے تعلیمات جو اپنے سینے میں رکھتا ہے، فہم ہے، اور اس قرآن کے تعلیمات کو لوگوں میں عام کر رہا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے، اور یہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ اگر یہ سمجھ رہا ہے انہیں غریب ہے کہ میں غریب ہوں، یہ قرآن کی قدر ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ کیا لے کے پھر رہا سینے میں؟ اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام سے بڑھ کے بھی کوئی چیز مقدس مکرم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو ہے کبھی بھی قرآن کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اور دو صحیح آیتیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔